میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ کتنے ہی مسلمان جو پچھلے جمعے کو اس دنیا کے اندر زندہ تھے، آج اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ گویا پچھلا جمعہ ان کی زندگی کا آخری جمعہ تھا۔ اب ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ آنے والا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بہت ہی چھوٹے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے 50 سال کی زندگی دی، کسی کو 60 سال کی دی، کسی کو 70 سال کی دی، کسی کو 80 سال کی دی، کسی کو 90 یا 100 سال کی دی۔ آج جو 50 سال کا ہے، آج سے 51 سال پہلے اس کا دنیا میں وجود نہیں تھا۔ اگر کوئی 40 سال کا ہے، 41 سال پہلے دنیا میں وجود نہیں تھا۔ اگر کوئی 30 سال کا ہے، 29 سال پہلے دنیا میں وجود نہیں تھا۔ اگر 20 سال کا ہے، 21 سال پہلے دنیا میں وجود نہیں تھا۔ نہ پہلے کبھی تھا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اس دنیا میں بہت چھوٹا سا وقت اللہ نے دیا ہے، بڑا ہی مختصر وقت اللہ نے دیا ہے۔ اس مختصر وقت میں جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا، نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے خوش رہے گا۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہوں گی، ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوں گی، ہمیشہ کے لیے سکون ہوگا۔ ایسا سکون ہوگا کہ اس کے بعد بے سکونی نہیں آئے گی۔ ایسا سکون ہوگا کہ جس کے بعد بے چینی نہیں آئے گی۔ ایسی زندگی ہوگی جس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ ایسی جوانی ہوگی جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ایسی صحت ہوگی کہ بیماری نہیں آئے گی، اور ایسی زندگی ہوگی کہ موت بھی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کے لیے جوان رہے گا، ہمیشہ کے لیے خوشیوں کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ کے لیے سکون کے ساتھ رہے گا۔ تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جیسا چاہے گا ویسا رہے گا۔ لیکن کون؟ جو دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا، جو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر گیا ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے سکون والی زندگی جنت میں رہے گا۔ وہ ایسی جنت ہے کہ جس کے بارے میں نہ کبھی کسی انسان نے کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی جن اس کو اپنے دماغ میں لا سکتا ہے۔ اس جنت کے اندر اتنی خوبصورت حوریں ہیں کہ اگر کوئی ایک حور جنت کی دنیا کے سمندر کے اندر اپنا تھوک ڈال دے تو سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ وہ جنت جس میں دودھ کی نہریں ہیں، وہ جنت جس میں شہد کی نہریں ہیں، وہ جنت جس میں مشروبات ہیں، وہ جنت جس میں ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہیں، وہ جنت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی ہے۔ انسان سب سے پہلے جنت میں رہتا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر جنت میں بھیجا تھا۔ وہ جنت میں رہتے تھے، اسی جنت سے دنیا میں آئے تھے۔ تو انسانوں کے رہنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہ دنیا کی زمین، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ جس طرح ماں کا پیٹ ایک مسافر خانہ تھا، آج دنیا کے اندر جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سب اپنی ماں کے پیٹ کے سفر سے ہو کر آئے ہیں۔ وہ 9 مہینے کا سفر
طے کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے تمام دنیا کے انسان عالم ارواح میں تھے۔ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے، اور اب دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائیں گے، پھر قبر کے پیٹ سے قیامت والے دن اٹھیں گے۔ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کہ جس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، کہ جس دن باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، کہ جس دن اولاد اپنے ماں باپ کو بھول چکی ہوگی، ماں باپ اپنی اولاد کو بھول چکے ہوں گے، وہ دوست جو دنیا کے اندر جگری دوست ہوا کرتا تھا وہ بھی بھول چکا ہوگا۔ وہاں اس وقت ہر انسان کو اپنی فکر لگی ہوگی، اپنی فکر لگی ہوگی، اور ہر انسان یہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ یہاں تک کہ عام انسان تو کہہ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ نبی بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت ایوب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت الیاس علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 کم و بیش نبی وہاں یہی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچائیں، یا اللہ ہمیں بچائیں۔ اس ساری دنیا کے انسانوں میں صرف ایک انسان، ایک شخصیت ایسی ہوگی جو کہہ رہی ہوگی یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ وہ شخصیت کون ہوگی؟ وہ انسان، وہ عظیم انسان کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے آپ کے اور میرے رحمت للعالمین، جو ساری کائنات کے نبی بنا کر آئے، جو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر آئے، وہ ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت بھی اپنی امت کی فکر کر رہے ہوں گے، جو اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے یا رب میری امت کو بچا لے، یا رب میری امت کے لوگوں کو بچا لے۔ تو میرے عزیزوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتے تو بتائیں کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کسی اور رسول کی امت میں پیدا کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ یہ تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس میں آنے کے لیے نبی بھی دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اپنے آخری رسول، اپنے آخری نبی، اپنے لاڈلے نبی، اپنے محبوب نبی کی امت میں بطور امتی ہی بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میں آپ کے آخری رسول کی امت میں بطور امتی آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، لیکن امتی بن کے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، اور آنے کے بعد وہ دنیا کے انسانوں کو کون سا کلمہ پڑھائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کلمہ کون سا ہوگا؟ وہ یہی کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
جبکہ جس وقت آج سے 2025 سال پہلے جب وہ دنیا کے اندر زندہ تھے، اس وقت وہ دنیا کے انسانوں کو جو کلمہ پڑھاتے تھے وہ کلمہ دوسرا تھا۔ وہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ آج سے 2025 سال پہلے وہ یہ کلمہ پڑھاتے تھے، لیکن اب جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، اور کون سا کلمہ پڑھائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی گزارش کے، بغیر کسی درخواست کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ وہ عظیم امت ہے کہ جو سب سے آخر میں دنیا میں آئی ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جو سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ عظیم امت ہے کہ جو پچھلی تمام امتوں کی سفارش کرے گی۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جو اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، جو تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، جو تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم امت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس عظیم امت میں پیدا فرما دیا، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ جسم کا گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ جسم کے گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ غور سے سنو، وہ دل ہے، غور سے سنو، وہ دل ہے، غور سے سنو، وہ دل ہے۔ جس کا دل صحیح ہوگا اس کا جسم صحیح ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی صاف ہوں گے، جس کا دل گندا ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی گندے ہوں گے۔ لوگوں، اس دل کو صاف کرتے رہا کرو، لوگوں اس دل کی صفائی کرتے رہا کرو۔ لوگوں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو گناہ کرنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، دل کے زنگ کے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دل کے زنگ کے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے موت کو یاد رکھو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو خود بخود اس کا دل نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان قرآن کریم کو کھول کر پڑھتا ہے اس کے دل میں سکون آتا ہے، جب انسان قرآن کریم کو چھوتا ہے اس کے دل میں سکون آتا ہے، جب انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب انسان قرآن کریم پر عمل کرتا ہے گناہوں سے دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو جلدی سے گناہ نہیں کرتا، جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے جلدی سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہمیں اس بات کا تو یقین ہے، اگر کسی ہسپتال کے باہر، کسی سینٹر کے باہر، کسی خاص جگہ کے باہر دیوار پر لکھا ہو کہ خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کوئی غلط کام نہ کرنا، ہمیں فوراً یقین آ جاتا ہے اور محتاط رہتے ہیں۔ چور چوری کرنے سے ڈرتا ہے اور اسی طرح غلط کام کرنے والا غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس کو یہ یقین ہوتا ہے یہاں پر کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے،
یہاں پر کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میں چوری کروں گا کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا اور مجھے پکڑ لیا جائے گا اور مجھے سزا ملے گی۔ یہ تو دنیا کے کیمرے ہیں جن کا ہمیں یقین ہے ایک کیمرہ اللہ کا ہے، ایک کیمرہ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 گارڈ دے دیے، 2 ریکارڈر دے دیے، وہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ وہ بھی لکھ رہا ہے، وہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ وہ بھی لکھ رہا ہے، اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے کوئی دیکھتا ہے تم کو آسمان سے۔ خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کرو اس پر فدا جس نے دی جوانی کو۔ یہ جوانی اللہ نے دی ہے، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، یہ کان اللہ کی امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، یہ دل اللہ کی امانت ہے۔ پورا جسم دنیا میں اللہ نے بطور امانت کے دیا ہے۔ اصل جسم جنت میں ملے گا، اصل جسم جنت میں ملے گا۔ ایسا جسم ہوگا کبھی کمزور نہیں ہوگا، ایسا جسم ہوگا کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی آنکھیں ہوں گی کبھی بے رونق نہیں ہوں گی، ایسے کان ہوں گے کبھی بہرے نہیں ہوں گے، ایسے دانت ہوں گے کبھی نہیں ٹوٹیں گے، ایسی زبان ہوگی کبھی نہیں لڑکھڑائے گی، ایسی زبان ہوگی مختلف طریقے سے ذائقوں کو چکھ لے گی۔ ایسا جسم ہوگا، ایسا پاورفل جسم ہوگا جس کو کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کا جسم تو عارضی ہے، یہ دنیا کا جسم وقتی ہے۔ اتنا خوبصورت جسم بھی کیوں نہ ہو بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا، کتنا ہی طاقتور جسم کیوں نہ ہو کمزوری سے نہیں بچ سکتا۔ کتنا ہی اپنے جسم پر خیال کر لو، کتنا ہی اپنے جسم کی کیئر کر لو، بڑے بڑے چیزوں سے احتراز کر لو، پھر بھی بیماری آ جاتی ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے انسان اس وقت ایسے ہیں کہ جن کو کمانے کی ٹینشن نہیں، جن کو کھانے کی ٹینشن نہیں، آرام سے سہولت کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بڑھاپے سے نہیں بچ سکتے، اس کے باوجود بھی بڑھاپے سے نہیں بچ سکتے۔ تاریخ گواہ ہے بہت سارے انسان دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے کبھی کوئی ٹینشن نہیں دی، جن کو دنیا میں کبھی کوئی بخار بھی نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بڑھاپے سے نہیں بچ سکے، اس کے باوجود بھی وہ موت سے نہیں بچ سکے۔ تو میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھدار ہے۔ کون سمجھدار ہے؟ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ اے دنیا کے انسانوں منزل بڑی دور ہے، اے دنیا کے انسانوں منزل بڑی دور ہے، راستہ بڑا خطرناک ہے، توشہ ساتھ لے کے چلو، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، وہ دل میں جھانک کے دیکھ لیتا ہے کس کے لیے کیا، کیوں کیا۔ تو آج الحمدللہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں اور اپنے اس جسم کی قدر کریں، اپنے اس جسم کو گناہوں سے بچائیں، اپنے اس جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں، اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں، اپنی زبان کو چغلی سے بچائیں، اپنی زبان کو بدگمانیوں سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچائیں، اپنے کانوں کو جھوٹی باتیں سننے سے بچائیں، گانے سننے سے بچائیں، گالیاں سننے سے بچائیں، ہر اس کام سے بچائیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا میں انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کافر نے پوچھا، بتاؤ علی تمہاری عبادت کے وقت کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں، میں تو 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں۔ مسلمان کے 24 گھنٹے عبادت ہے۔ اس نے پوچھا 24 گھنٹے کیسے عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 24 گھنٹے اس طریقے سے عبادت کرتا ہوں کہ جب مجھے کھانا کھانا ہوتا ہے میں سنت کے مطابق کھا لیتا ہوں، وہ کھانا کھانا میرا عبادت بن جاتا ہے۔ جب میں کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لیتا ہوں، وہ کھانا کھانا میرا عبادت بن گیا، کھانا کھانے کے بعد کا عمل عبادت بن گیا۔ جب مجھے پانی پینا ہوتا ہے سنت کے مطابق پی لیتا ہوں، وہ پانی پینا میرا عبادت بن گیا۔ جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے، بیت الخلا جانا ہوتا ہے، سنت کے مطابق چلا جاتا ہوں، سنت کے مطابق نکل جاتا ہوں، وہ میرا جانا بھی عبادت، میرا آنا بھی عبادت۔ جب مجھے سونا ہوتا ہے سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کے سو جاتا ہوں، وہ میرا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ جب میں سو کر اٹھتا ہوں دعا پڑھ لیتا ہوں، وہ میرا اٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ میں اپنے معاملات کو سنت کے مطابق کرتا ہوں، وہ میرے معاملات بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ میں تو 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں۔ تو ہمارے تو 24 گھنٹے عبادت ہیں، مگر کب ہیں؟ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے۔ ہم نے پانی تو ویسے بھی پینا ہے، پانی تو ویسے بھی پینا ہے، کیوں نہ سنت کے مطابق پی لیں؟ کیوں نہ سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے پی لیں؟ کیوں نہ دیکھ کر پی لیں؟ کیوں نہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں؟ کیوں نہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 سانسوں میں پی لیں؟ جب پی جائیں اس کے بعد الحمدللہ کہہ لیں۔ یہ سنت بن گئی اور یہ پانی پینا عبادت بن گیا۔ کھانا تو ہم ویسے بھی کھاتے ہیں، کیوں نہ ہم سنت کے مطابق کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھ لیں؟ کیوں نہ ہم کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں؟ ہم واش روم تو ویسے بھی جاتے ہیں، کیوں نہ سنت کے مطابق چلے جائیں؟ کیوں نہ واش روم میں جانے کی دعا پڑھ کے چلے جائیں؟ جب واش روم میں دعا پڑھ کے جائیں گے ہمارا واش روم میں جانا بھی عبادت بن جائے۔ واش روم سے نکلنے کے بعد کی دعا پڑھ لیں، وہ نکلنے کے بعد دعا پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ تو 24 گھنٹے ہمارے عبادت بن سکتے ہیں اگر ہم بنانا چاہیں تو ہمارے پاس ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے۔ خود بھی دین کو سیکھیں، خود بھی سنتوں کو سیکھیں، خود بھی قرآن کو سیکھیں، خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلائیں، کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ یہ دنیا حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے، یہ دنیا کی چیزیں حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے۔ ایک بندہ جھوپڑی میں رہتا ہے اس کو بھی نیند آ جاتی ہے، ایک بندہ محل میں رہتا ہے اس کو بھی نیند آ جاتی ہے، دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ اسلام کے اندر نہ گورے کو کالے پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، نہ چھوٹے کو بڑے پر، نہ بڑے کو چھوٹے پر، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں صرف اور صرف تقوی کی اہمیت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے ہم سنتوں کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، ان آنکھوں کو بد نظری سے بچائیں۔ یہ آنکھیں اگر ناپاک ہو گئیں تو بعد میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔
اللہ کا دیدار صرف پاک آنکھیں کریں گی جو دنیا میں ناپاکی سے بچتی ہوں گی، جو دنیا میں پاک صاف ہوں گی۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ گناہ کا مزہ کر کے دیکھا، کبھی گناہ سے بچ کر اس کا مزہ چکھ کے دیکھو، اس سے زیادہ مزہ آئے گا۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ پانچوں نمازوں کو مسجد میں آ کے پڑھیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جو کوئی شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو کوئی مسجد میں آ کر ایک فرض نماز پڑھتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ شخص یہی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر یہی شخص بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر یہی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے یہ مسجد عطا کر دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں زمین کے اوپر جہاں پر اللہ کا گھر بن گیا وہ آسمان پر ایسے چمکتا ہے جیسے زمین سے اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھے ستارے چمکتے ہیں، ستارے چمکتے ہیں۔ تو ہماری یہ مسجد آسمان سے اگر اس کو دیکھیں تو ان ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی دکھے گی۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب کریں، اس کا خیال کریں، اس کی خدمت کریں، اس کو آباد کریں، نمازوں سے آباد کریں، قرآن کی تلاوت سے آباد کریں، اور اپنے بچوں کو یہاں پر بھیج کر قرآن کی تعلیم ان کو حاصل کروائیں۔ کل کو یہی بچے جب قرآن پڑھیں گے، آگے پہنچائیں گے، ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر کیا کمایا۔ ہر کرنسی کی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہر کرنسی کی اپنی ویلیو ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر امریکہ جاتے ہیں، امریکہ میں پاکستانی کرنسی نہیں چلتی، امریکہ میں امریکن کرنسی ڈالر چلتے ہیں۔ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے اچھا ڈالر چلتے ہیں، مجھے تو پاکستان سے کرنسی چینج کروا کے لانی چاہیے تھی، پاکستانی کرنسی کو چینج کروا کے ڈالر میں لانی چاہیے تھی۔ وہاں پاکستانی کرنسی نہیں چلتی، ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں یہاں سے جانے کے بعد اعمال کی کرنسی چلے گی، اعمال کی کرنسی چلے گی۔ وہ اعمال کو جمع کرنے کا وقت ابھی ہے، اس کرنسی کو بنانے کا وقت ابھی ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا اسی کرنسی سے کام ہوگا۔ اگر دین پر عمل کرتے ہوں گے، اس کرنسی کو نیکیوں کی صورت میں جمع کیا ہوگا، موت کا فرشتہ بڑے ہی آسانی سے جان نکالے گا، اور ساتھ میں سلام بھی کہے گا، اور ساتھ میں خوشخبری بھی دے گا۔ اسی طرح قبر میں اگر نیکیوں کی کرنسی پاس ہوگی، وہ قبر میں فرشتے بھی آ کر خوشخبریاں دیں گے۔ اسی طرح پل صراط، اسی طرح قیامت کا دن، اور آخر میں جنت۔ ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ ہم سفر کر کے آ رہے ہیں عالم ارواح سے۔ ساری دنیا کے انسانوں نے 7 منزلیں طے کرنی ہیں۔ وہ 7 منزلیں کون سی ہیں؟ آپ نے یہ سنا ہوگا، دنیا میں ہندو کہتے ہیں 7 جنم۔ ہندو کیا کہتے ہیں؟ 7 جنم۔ کوئی تو کانسیپٹ ہے ان کا 7 جنم کا۔ آپ ذرا غور کریں، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ کتنے سمندر ہیں؟ 7 سمندر ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بولتے ہیں کہ کتنے آسمان؟ 7 آسمان، 7 سمندر، 7 زمین۔ اس زمین اور آسمان کو اللہ پاک نے کتنے دنوں میں بنایا؟ 7 دنوں میں بنایا۔ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں۔ قرآن میں منزلیں کتنی ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ یوں یہ 7 کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل ہماری کون سی تھی؟ عالم ارواح، جہاں ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے بنا کر پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ پہلی منزل تھی۔ دوسری منزل ماں کا پیٹ، تیسری منزل پہ میں اور آپ موجود ہیں۔ یہ تیسری منزل کون سی ہے؟ یہ دنیا کا پیٹ۔ ابھی ہم کون سی منزل پہ ہیں؟ تیسری پہ۔ کتنی باقی ہیں؟ 4 منزلیں باقی ہیں۔ ابھی 4 منزلیں باقی ہیں۔ قبر کی منزل،
5 ہی، قبر کی منزل 4تھی ہوگی، اس کے بعد جب قبر سے ہم اٹھیں گے وہ ہوگا قیامت کا دن، وہ ہوگی 5ویں منزل، اس کے بعد 6ٹھی منزل ہوگی پل صراط اور حوض کوثر، اور وہ 7ویں اور آخری منزل ہوگی یوم معاشر، حساب کتاب کا دن۔ حساب کتاب کا دن کون سا دن؟ جس دن جس نے نیکی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا ثواب ملے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ 7 منزلیں وہاں ختم ہو جائیں گی، وہ ہمارا سفر ختم ہو جائے گا اور ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا، انشاءاللہ جنت ہوگا۔ ہم تو جنت سے آئے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آنے والی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو سب کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔